ضلع کوہلو کے بازار میں ان دنوں خربوزہ 100 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ نسبتاً کم قیمت ہونے کی وجہ سے شہری بڑی تعداد میں اسے خرید رہے ہیں۔ گرمی کے اس شدید موسم میں عوام اس سستے پھل سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ خربوزہ ایک مزیدار اور تازگی بخش پھل مانا جاتا ہے۔ اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو پیاس بجھاتی ہے۔ یہ جسم کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے اور تھکن دور کرتا ہے۔ ہاضمے کے لیے بھی یہ پھل انتہائی مفید سمجھا جاتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ موجودہ مہنگائی میں یہ قیمت بہت خوش آئند ہے۔ کم قیمت اور غذائی افادیت کے باعث یہ لوگوں کی اولین پسند بن چکا ہے۔ گوادر میں شہر کو صاف ستھرا اور سرسبز بنانے کے لیے گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی خصوصی مہم جاری ہے۔ ڈائریکٹر جنرل GDA معین الرحمان خان کی ہدایت پر محکمہ ماحولیات کی ٹیمیں مختلف علاقوں میں صفائی، شجرکاری اور گرینری کی دیکھ بھال کے کاموں میں مصروف ہیں۔ شہر کے اہم مقامات جن میں سید ظہور شاہ ہاشمی روڈ، جاوید کمپلیکس کے اطراف، میرین ڈرائیو، کھیلوں کے میدان، بیچ ماڈل پارک اور GDA سینٹرل پارک شامل ہیں، وہاں صفائی اور اپ گریڈیشن کے اقدامات جاری ہیں۔ اس دوران درختوں اور پودوں کی آب پاشی، گرینری کی کٹنگ اور جھاس کی تراش خراش سمیت مجموعی صفائی پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ حکام کے مطابق اس مہم کا مقصد گوادر کو ایک صاف، خوبصورت اور ماحول دوست شہر بنانا ہے تاکہ شہریوں کو صحت مند اور بہتر ماحول فراہم کیا جا سکے۔ کوئٹہ میں نوجوانوں کے لیے ایک اہم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس کا مقصد سماجی ہم آہنگی کا فروغ تھا۔ ماہرین نے نوجوانوں کو جدید تعلیم پر توجہ دینے کا مشورہ دیا۔ حکومت بلوچستان نے فنی مہارتوں کے لیے نئے پروگرام شروع کر دیے ہیں۔ ان میں زراعت، معدنیات اور قابل تجدید توانائی کے کورسز شامل ہیں۔ بلوچستان امپلائمنٹ پروگرام کے تحت ڈیجیٹل کورسز بھی کروائے جا رہے ہیں۔ مصنوعی ذہانت اور فری لانسنگ سے روزگار کے بہترین مواقع ملیں گے۔ نوجوانوں کو ان شاندار مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں اور ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ نوشکی میں سال 2022 کے سیلاب کے دوران خیسار ندی کے ریلے سے تباہ ہونے والی سڑک 3 سال گزرنے کے بعد بھی ادھوری پڑی ہے۔ کلی میر شریف خان، کلی صاحبزاد، کلی سردار بادینی اور کلی مینگل کو ملانے والی اس 2 کلومیٹر سڑک کی تعمیر گزشتہ 2 سالوں سے التوا کا شکار ہے۔ حفاظتی حصار بنانے کے بعد کام کو ادھورا چھوڑ دیا گیا ہے، جس کے باعث مٹی اور اڑتی گرد نے شہریوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ سڑک کی خستہ حالی سے روزانہ حادثات کا خطرہ رہتا ہے اور ایمرجنسی میں مریضوں کو ہسپتال پہنچانے میں شدید مشکلات پیش آتی ہیں۔ حیرت انگیز طور پر MNA رخشان ڈویژن اور MPA نوشکی کی رہائش گاہیں بھی اسی علاقے میں واقع ہیں۔ مقامی باشندوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس اہم سڑک کی تعمیر ترجیحی بنیادوں پر فوراً مکمل کی جائے۔ نوشکی کے رہائشی عبدالسلام بادینی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنے لاپتہ بیٹے شاہد بادینی کے حوالے سے بتایا کہ 2 سال پہلے مزدوری کے لیے ایران روانہ ہوا تھا۔ اس کے بعد سے خاندان کا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ پولیس تھانے میں گمشدگی کی رپورٹ درج ہے۔ والد نے پریس کانفرنس میں اہم اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے کی کسی غیر قانونی سرگرمی سے لاتعلقی ہے۔ اگر شاہد کسی ملک مخالف عمل میں ملوث ہے تو خاندان ذمہ دار نہیں ہے۔ ہمارا اس کے کسی بھی فعل سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ آوارن بازار میں اشیاء خوردونوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ اس صورتحال نے شہریوں کو شدید مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ دکاندار عوام سے من مانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں۔ سرکاری نرخ ناموں پر عمل درآمد بالکل نہیں ہو رہا۔ مایوس شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ بازاروں کی نگرانی سخت کی جائے، گران فروشوں کے خلاف فوری اور سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ غریب طبقے کو بڑھتی مہنگائی سے کچھ ریلیف مل سکے۔ آواران بازار ماشی ٹو بازار لنک روڈ کا تعمیراتی کام طویل عرصے سے تاخیر کا شکار ہے۔ سڑک کی خستہ حالی اور نامکمل کام کے باعث آمد و رفت کا نظام بری طرح متاثر ہو چکا ہے۔ مقامی شہریوں، طلبہ، مریضوں اور تاجروں کو روزانہ شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ لنک روڈ بازار اور گرد و نواح کے علاقوں کے درمیان رابطے کا اہم ذریعہ ہے۔ تعمیراتی کام کی سست روی سے عوام کی پریشانیاں روز بروز بڑھ رہی ہیں۔ بارشوں کے دوران سڑک کی حالت مزید خراب ہو جاتی ہے۔ شہریوں نے متعلقہ حکام سے تعمیری کام تیز کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ منصوبے کو جلد مکمل کر کے سفری مشکلات کا خاتمہ کیا جائے۔